ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانس جینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرح طرطوسی کتاب تحریم فواحش ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے: اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا سوال کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں، جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔
یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے، اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل برابر ہوں، ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خواجہ اسرار کے جس میں مردانہ قوت اور علامات غالب ہوں، تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ اسرار کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ اسرار سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ اسرار نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ اسرار کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ یہ جب واضح ہو گیا کہ خواجہ اسرار کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ اسرار کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت سے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں ان کو عزت و احترام حاصل نہیں ہے جو کہ مرد و عورت کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا خواجہ اسرار بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر اسے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ اسرار کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی وہی عزت و احترام دیا کریں جو کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی معلوماتی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔